جی ناظرین و سامی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آن لائن قرآن کلاسز پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب تبسم آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 تا 96 آپ کو پڑھنا سکھائی۔ اب اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، آپ سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور وہ تورات کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے ان کے پاس موجود، کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اے محبوب، تم فرما دو کہ اے یہودیوں، اگر تم ایمان والے تھے تو پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا اور فرمایا مضبوطی سے تھام لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچھڑا رچا ہوا تھا۔ اے محبوب، تم فرما دو اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے محبوب، تم فرما دو اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے ہی لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے یہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں میں سے ایک گروہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی دے دی جائے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور نہ کر سکے گا، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ عزیز سامعین، آج کی ہمارے یہ سبق کا ترجمہ تھا۔ اب ہم اس کی مختصر تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر یہودیوں کا ایک قبیح فعل، ایک برا فعل جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ، تو آگے سے وہ جواب دیتے اور کہتے ہیں ہم تو صرف تورات پر ایمان لائیں گے، تورات کے علاوہ ہم کسی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے ان کا مقصد دیگر آسمانی کتابوں کا انکار، باقی جتنی بھی ہیں، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید، چونکہ قرآن کریم تو نازل سید عالم علیہ السلام پر ہوا، اور حضور کے دور کے یہودی جو ہیں یہ وہ باتیں کر رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ ہم تو صرف تورات کو مانیں گے اور باقی آسمانی کتابوں کا پھر ظاہری سی بات ہے وہ انکار کر رہے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کا بھی انکار کر رہے ہیں۔
اچھا، جب تورات جو ہے اس کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خبریں جو موجود ہیں، اور اس کے متعلق جب ان سے یہ کہا جائے کہ تم کہتے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، تو بھئی اگر تم تورات کو مانتے ہو تو تورات کے اندر تو حضور کی نبوت کا بیان ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نبی ہونے کا بیان تورات کے اندر موجود ہے۔ اگر تم تورات پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب، اس کو بھی مانو، قرآن مجید کو مانو، اس کا پھر انکار کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، اے حبیب آپ ان یہودیوں سے فرمائیں اگر تم تورات پر ایمان لانے کے اتنے ہی بڑے دعوے دار ہو کہ تم کہتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں اور باقی کسی پر نہیں لاتے، تو پھر تم ان سے پوچھو کہ فَلِمَا يَتَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، تو تم نے انبیاء کرام کو قتل کیوں کیا؟ حالانکہ تورات کے اندر تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ تم کہتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی پر نہیں رکھتے، تو اگر تم تورات پر ہی ایمان رکھتے ہو تو بتاؤ تم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیوں کیا، جبکہ تورات کے اندر تو اس چیز سے منع کیا گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید نہ کیا جائے۔ تو اس واسطے ان کا تورات پر بھی ایمان کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے نفس کے غلام ہیں۔ اچھا، اس آیت سے ہمیں کچھ احکامات جو ہیں وہ پتہ چلتے ہیں۔ پہلا حکم اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آسمانی کتابوں پر اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار وہ کفر ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے، کسی ایک نبی کا انکار بھی وہ کفر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بحمد اللہ تعالی مسلمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ سارے نبیوں کی تعظیم اور ان پر ایمان یہ لازم اور ضروری سمجھتا ہے، جبکہ آپ عیسائیوں کو دیکھ لیں تو حضرت عیسیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھیں گے صحیح، یہودیوں کو دیکھ لیں تو حضرت موسیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ ان کی اپنی جو قوم پر نبی ہے انہوں نے اس کو مانا، اور وہ بھی صحیح مانتے نہیں ہیں، اظہار کرتے ہیں اس کا اور باقیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ دوسرا اس سے حکم یہ ثابت ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم یہ ایمان کا ایک اعلیٰ رکن ہے کہ انبیاء کی تعظیم کی جائے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ تیسرا حکم اس آیت مقدسہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو شہید کرنا یہ بھی کفر ہے، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چوتھا حکم اس آیت مقدسہ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے۔ کفر تو ہے ہی کفر، کفر پر راضی ہونا فرمایا یہ بھی کفر ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے بنی اسرائیل نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید تو نہیں کیا تھا، جو حضور کے زمانہ کے اندر موجود تھے انہوں نے شہید تو نہیں کیا تھا، مگر چونکہ وہ قاتلوں کی اس حرکت پر راضی تھے جنہوں نے سابقہ جو امتیں تھیں ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا، ان کے قتل کرنے پر موجودہ جو حضور کے دور کے یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ راضی تھے اور ان کو اپنا بڑا لیڈر مانتے تھے اور انہیں عظمت سے یاد کرتے تھے، اس لیے انہیں بھی قاتلوں کے اندر شامل کیا گیا اور فرمایا کہ تم بھی قاتل ہو۔ اسی طرح آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بذات خود گستاخی تو نہیں کرتے، بذات خود ان کے عقائد نظریات غلط تو نہیں ہیں اور وہ ٹھیک ہیں، اور بعض دفعہ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایسے شخص سے بچیں، اس کے نظریات اس کے عقائد وہ درست نہیں ہے، تو آگے سے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس کے عقائد تو بالکل درست ہیں، ہم نے تو کبھی اس سے کوئی بری بات سنی نہیں ہے، ہم نے تو کبھی اس سے ایسا کوئی عمل سرزد ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے کہ جو قرآن اور حدیث اور اسلاف کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ تو اس کا کیا ہے؟ اس کا یہ ہے کہ وہ اگرچہ خود نہیں کرتے لیکن جنہوں نے کی ہے وہ ان کو اچھا جانتے ہیں، وہ ان کو اپنا راہبر، اپنا لیڈر، اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ تو جیسے بنی اسرائیل حضور کے زمانہ کے تھے، انہوں نے انبیاء کو قتل نہیں کیا تھا، لیکن جنہوں نے کیا تھا وہ ان کو اچھا سمجھتے تھے، ان کو عزت احترام دیتے تھے، تو ان کو انہی کے اندر شامل کر دیا گیا۔ اسی طرح اگر کوئی گستاخی یا عقیدہ غلط نہیں رکھتا، گستاخی نہیں کرتا، عقیدہ غلط نہیں رکھتا، لیکن جنہوں نے یہ کیا ان کو اچھا سمجھتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟
تو پھر یہ ہے کہ یہ بھی انہی کے اندر شامل ہے۔ ایک صاحب رسول نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے روایت ذکر کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے مگر اسے برا جانتا ہے تو وہ اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں ہے، اور جو وہاں نہیں ہے مگر اس پر وہ راضی ہے تو وہ اس کی مثل ہے جو وہاں حاضر ہے۔ تو عزیز سامعین، ہمیں ایسے کام سے اجتناب کرنا ہوگا، اپنے آپ کو بچانا ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ کام، یہ معاملات خراب ہوں۔ آگے فرمایا اتخذتم ثم اتخذتم العجل، کہ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اس آیہ مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے پاس روشن معجزات لے کر تشریف لائے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر تشریف لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بنی اسرائیل سامری جادوگر کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی انہوں نے پوجا شروع کر دی۔ اس کا ایک اجمالی طور پر جو واقعہ ہے وہ آیت نمبر 51 کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا جا چکا ہے۔ تفصیل کے ساتھ سورہ طٰہٰ کی جو آیت نمبر 85 تا 98 ہے اس کے اندر یہ واقعہ جو ہے وہ موجود ہے اور اس کے اندر یہ ذکر کیا گیا۔ اس آیہ مقدسہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گائے کی پوجا جو ہے یہ آج سے نہیں چل رہی، یا یہ کچھ سالوں سے یا ہندوستان سے نہیں چل رہی، بلکہ یہ صدیاں پہلے، ہزاروں سال پہلے سے یہ چلتی آ رہی ہے، یعنی بنی اسرائیل کے زمانہ سے اور حضرت موسیٰ کی قوم سے لوگ گائے کی پوجا کر رہے تھے۔ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا۔ اللہ نے یہ عہد لیا کہ تم تورات پر عمل کرو گے، لیکن انہوں نے حسب عادت نافرمانی کی، اپنی عادت سے وہ مجبور تھے، انہوں نے نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو ہوا پر بلند کر دیا۔ جب اللہ نے کوہ طور کو ہوا پر بلند کیا اور فرمایا کہ چلو اب مضبوطی سے تورات کو تھام لو، اور اگر تم نے نہ تھاما تو تمہارے اوپر عذاب نازل کر دیا جائے گا، تو ان لوگوں نے اس وقت کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن فرمایا انہوں نے ظاہری طور پر اقرار تو کر لیا تھا لیکن ان کے دل جو تھے وہ پھر بھی اس بچڑے کی عبادت کے اندر راغب تھے، اس لیے کہ فتویٰ جو ہے وہ شریعت ظاہر پر لگاتی ہے، دلوں پر نہیں لگاتی۔ تو جب انہوں نے ظاہری طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے اقرار کر لیا اور ہم اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے اور ہم بچڑے کی عبادت کو چھوڑ دیں گے، تو اس لیے عذاب کو ان سے مؤخر کر دیا گیا اور روک لیا گیا۔ لیکن حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس کی جو عبادت کی محبت اور الفت تھی اس کو اپنے دلوں کے اندر جاگزیں کیے رکھا۔ تو فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمایا یہودیوں، اگر تم اپنے اسلاف کی اس حرکت کو جانتے ہو لیکن تم نہ تو اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہو اور نہ ہی اس سے اپنی برات جو ہے اس کو ظاہر کرتے ہو، تو خود بتاؤ کیا تورات پر ایمان لانے کے یہ تقاضے ہیں؟ تم بتاؤ کیا ایمان لانے کے یہ تقاضے ہیں تورات پر؟ اگر اس کے یہی تقاضے ہیں تو جان لو کہ پھر تمہارا ایمان تو تمہیں بڑا برا حکم دیتا ہے، بہت برائی کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے اور اس سے تمہیں بچنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لانا اس آیہ مقدسہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام احکام جو ہیں سب تقاضوں پر عمل کیا جائے، جتنے اس کے احکام ہیں اور اس کے جتنے تقاضے ہیں ان سب تقاضوں پر عمل کیا جائے، ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے، خلاف نہ جایا جائے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے مسلمان کو غور کرنا چاہیے اور آج کے مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ مسلمانوں کو کیا حکم دے رہا ہے اور آج کا مسلمان کیا کہہ رہا ہے۔ کیا قرآن نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا اور آج کتنے لوگ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں؟ کیا قرآن نے روزے کا حکم نہیں دیا؟ آج کتنے لوگ کوئی بہانہ ہیلا بیماری لے کر روزے کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیا قرآن نے زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا؟ آج کتنے لوگ بہانے ہیلے کر کے زکوٰۃ کو چھوڑ رہے ہیں۔
کیا قرآن نے عورت کو پردے کا حکم نہیں دیا؟ قرآن نے تو کہا کہ عورت گھر کے چار دیواری کے اندر رہے اور پردہ کرے. تو کیا آج اس حکم کی تعمیل کی جا رہی ہے؟ آج اگر کوئی ممبر پر آواز اٹھاتا ہے کہ عورت پردہ کرے تو اس آواز اٹھانے والے کو محدود سوچ کا آدمی قرار دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ تم تو عورت کی آزادی کے خلاف ہو، اور اسے کہا جاتا ہے کہ تم تو ایک کمزور سوچ اور ایک بند سوچ کے مالک ہو، تمہیں نہیں پتہ کہ عورت آزاد ہے اور اسے اس طرح ہونا چاہیے. کیا یہ مطالبہ کسی صاحب کا ہے؟ کیا یہ مطالبہ کسی عالم دین کا، کسی صحابی کا ہے؟ یہ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب کا مطالبہ ہے، یعنی قرآن مجید کا مطالبہ ہے کہ عورت کی شان یہ ہے کہ وہ پردے کے اندر رہے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے. کیا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حرام مال کمانے سے منع نہیں کیا گیا؟ آج کس قدر ہیلے بنا کر اور یہاں تک کہ العیاذ باللہ ہمارے کاروبار جو حکومتی لیول پر ہے ان کے اندر بھی کس قدر سود کو داخل کر دیا گیا. کیا ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یتیموں کے مال کو غصب کرنے سے منع نہیں کیا گیا؟ آج لوگ کس قدر یہ زیادتی اور ظلم کر رہے ہیں. کیا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر قتل کرنے سے منع نہیں کیا گیا؟ آج ہماری صورت یہ ہے کہ قتل ہونے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، اور قتل کرنے والے کو بھی نہیں پتہ کہ میں کیا کر رہا ہوں. آج کے مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں. کسی ایک بات کو مان لینا اور باقی ساری باتوں کو چھوڑ دینا یہ ظلم ہے اور یہودیوں کا طریقہ ہے. ایمان والوں کی یہ شان نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا احاطہ کریں اور ہم ان کو دیکھیں اور غور کریں کہ ہم کس کیٹیگری کے اندر جا رہے ہیں. ہم اللہ کی نافرمانیوں کی طرف بڑھے ہوئے ہیں اور اپنے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم کس قدر وفا کر رہے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے. ایمانی قوت جو ہے اس کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر ایمان مضبوط ہے اور اس کی قوت آ گئی ہے؟ میں تفصیل کی طرف اس حوالے سے نہیں جاؤں گا، صرف اتنا کہوں گا اگر میرا اور آپ کا دل نیکیوں کی جانب راغب ہے اور بدیوں سے متنفر ہے، نفرت کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا دل وہ ایمانی قوت سے بھرا ہوا ہے. اور اگر ہمارا دل نیکیوں کی بجائے بدیوں کی طرف دوڑتا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ ایمانی قوت ہمارے دل سے نکل چکی ہے اور ہم ایمانی قوت سے محروم ہو چکے ہیں. میں آج کے نوجوانوں کو اور بچیوں کو یہ بات ضرور یہاں یاد کرواؤں گا کہ جہاں ہم نے یہ دیکھنا ہو کہ ایمانی قوت ہے یا نہیں ہے تو آپ غور کیجئے. ایک طرف قرآن کی تلاوت اور دوسری طرف گانے، ایک طرف احادیث نبویہ اور دوسری جانب لغویات اشعار، ایک طرف نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری طرف مجازی محبتوں کے اشعار، ایک طرف اللہ کریم اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا شعار اور دوسری جانب لبرل غیر مسلم کی تعلیمات. تو اگر ہمارا دل اللہ اور اس کے رسول اور ان کاموں کی جانب راغب ہوتا ہے تو ہمارے اندر ایمانی قوت وہ ہے. اور اگر ہمارا دل اس کے متضاد جاتا ہے جتنی چیزیں بیان کی ہیں تو سمجھ لیجئے گا ایمانی قوت سے ہمارے دل محروم ہیں. بدیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان کے قریب بھی نہیں جانا اور نیکیوں کی طرف آنا ہے. قرآن کی تلاوت کو سن کر ہمیں اپنے دلوں کو سرور دینا ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو موسیقی ہے یہ روحوں کی غذا ہے. میرے بھائی، موسیقی مسلمان کی روح کی غذا نہیں ہے. مسلمان کے روح کی غذا وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، جس کو سنتے ہی دل کے اندر سکون، اطمینان، محبت، الفت پیدا ہوتی ہے. موسیقی دل روحوں کا چین نہیں ہے اور یہ بہت غلط جملہ ہے، بہت غلط. اس کے اندر جا کر داخل ہونا یعنی اسے سننا یہ تو بعد کا مرحلہ ہے. یہ جملہ بنیادی طور پر اتنا غلط ہے اور اسلام اور اسلامی تعلیمات کے اس قدر خلاف ہے کہ العیاذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو ہمیں یہی جملہ کل قیامت کے دن پھنسا دے اور ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں. ہمیں غور کرنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے. آگے فرمایا
خالصتاً خالص تمہارے لیے۔ یہودیوں کا ایک باطل دعویٰ یہ بھی تھا کہ جنت کے اندر صرف وہی جائیں گے، یہودی یہ کہتے کہ جنت کے اندر صرف وہی جائیں گے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 کے اندر یہ ان کا دعویٰ جو ہے یہ مذکور ہے۔ تو ان کا رد فرمایا جاتا ہے یہاں اس آیت کے اندر، فرمایا اگر تمہارے گمان میں جنت تمہارے لیے خاص ہے اور آخرت کی طرف صرف تمہیں ہی جانا ہے اور تمہیں وہاں اطمینان ہے اور تمہیں اعمال کی حاجت نہیں ہے، اور یہ جتنی نعمتیں جو ہیں، یہ جو مصائب جو ہیں، یہ سارے معاملات جو ہیں، فرمایا پھر تم ان کو کیوں برداشت کرتے ہو؟ تم تمنا کرو موت کی، تم کہو کہ ہمیں موت آ جائے اور مر جاؤ اور موت لے کر تم چلے جاؤ جنت کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور روح زمین پر کوئی بھی یہودی باقی نہ رہتا، لیکن انہوں نے تمنا نہیں کی۔ جب ان سے کہا گیا نا اگر تم کہتے ہو کہ جنت کے اندر تو صرف تم نے جانا ہے تو موت کی تمنا کرو اور چلے جاؤ، تو انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں اگر تمنا کرتے تو سارے یہودی محو ہو جاتے، ختم ہو جاتے اور زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ موت کی تمنا جو ہے فرمایا فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو۔ موت کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق یہ مقبول بندوں کا طریقہ ہے، اللہ کے مقبول بندوں کا۔ موت کی وہ تمنا اس لیے کرتے تھے کہ تاکہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات نصیب ہو جائے، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ یہ مقبول بندے جو ہیں ان کا یہ طریقہ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر نماز کے بعد وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت اور اپنے رسول کے شہر میں موت نصیب فرما، وفات نصیب فرما۔ تو یہ مقبولان جو ہیں یعنی اللہ کی بارگاہ میں جو مقبول بندے ہیں ان کا یہ شعار رہا ہے اور ان کا یہ طریقہ کار رہا ہے۔ ایک یہ عمومی طور پر تمام اکابر صحابہ کرام اور بالخصوص شہدائے احد، شہدائے بدر اور اصحاب بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ رائے خدا میں موت سے محبت رکھتے تھے۔ ان کا شعار تھا کہ یہ اللہ کی راہ میں موت آ جائے، ان کی الفت تھی، محبت تھی ان کی۔ حضرت خالد بن ولید نے ایران والوں کو جو خط بھیجا تھا اس میں انہوں نے یہ تحریر کیا تھا، ان معی قومی یحبون القتل فی سبیل اللہ کما یحب الفارس الخمر، اللہ اکبر۔ فرمایا یعنی میرے ساتھ ایسی قوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جانے کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا ایرانی لوگ شراب سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شراب سے محبت کرتے تھے اور شراب کو پیتے تھے، تو حضرت خالد بن ولید نے لکھ کر بھیجا جتنی تم لوگ شراب سے محبت کرتے ہو اس سے بڑھ کر تو ہمارے پاس ایسی قوم ہے کہ جو موت سے محبت کرتی ہے، یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی لشکر کے سپہ سالار رستم بن فرخ زاد کے پاس جو بھیجا تھا خط، اس کے اندر یہ تحریر آپ نے فرمایا تھا کہ اس طرح کا ہماری قوم ہے اور وہ موت کی تمنا کرتی ہے۔ خلاصہ کلام جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان آخرت کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ رغبت رکھتے ہیں، اگر ان کی عمریں لمبی ہوں تو وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم سے اعمال اچھے ہوں، اگر وہ عمریں لمبی نہیں پاتے وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں موت آ جائے تو وہ صرف اس لیے کہ ہمیں اپنے رب کی رضا نصیب ہو جائے اور ہم اپنے رب کی ملاقات کے لیے حاضر ہو سکیں اور ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں۔ یاد رکھیے گا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کبھی دنیاوی تکالیف اور مصائب پر موت کی تمنا نہیں کرتا، یہ مومن کی شان یہ ہے۔ مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، تکالیف، رنج و الم آ جائیں لیکن کبھی موت کی تمنا اس وجہ سے نہیں کرتا، اگر وہ کرتا ہے تو وہ ضرور یہ کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے جہاد میں موت عطا فرما دے، میں تیرے راہ میں کام کر رہا ہوں اور مجھے موت آ جائے اور پھر میں تیری بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں۔ دنیاوی معاملات پر موت کی تمنا یہ کبھی بھی نہیں کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی دنیاوی مصیبت پر اگر پریشان ہو، کسی دنیاوی مسئلے کی وجہ سے وہ پریشان ہو تو موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر موت کی تمنا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں اس کے پاس ہے ہی صرف یہ کہ وہ موت کی تمنا کرے، تو پھر وہ فرمایا دعا یوں کرے، اے اللہ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے
اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو تو اے میرے مالک تو مجھے وفات دے دے۔ پھر ایسے دعا کرے۔ تو در حقیقت دنیاوی پریشانیوں سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنا یہ دراصل صبر و رضا، تسلیم و توکل کے خلاف ہے اور یہ ناجائز ہے۔ فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے۔ یہ غیب کی خبر اور معجزہ ہے کہ جو یہودی ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کی شدید مخالفت کے باوجود بھی وہ کبھی موت کی تمنا یعنی موت کا لفظ بھی اپنی زبان پر وہ نہیں لا سکیں گے، اور نہیں لائے وہ۔ آگے فرمایا حرص الناس علی حیاۃ، لوگوں میں سب سے زیادہ جینے کی ہوس، یہ یہودیوں کے ایک فعل قبیح جو ہے اس کو ذکر کیا گیا۔ مشرکین کا ایک گروہ مجوسی ہے، آپس میں سلام کے موقع پر وہ کہتے کہ 1000 سال، کہ یعنی 1000 سال جیو۔ مجوسیوں کا یہ طریقہ ہے، جب آپس میں ملاقات کرتے تو کہتے 1000 سال جیو۔ اس قول کے پیش نظر اس آیہ مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ آخر تک، کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجوسی مشرک 1000 برس جینے کی تمنا رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ 1000 سال جئیں، اور یہودی ان سے بھی بڑھ گئے ہیں، یہودی ان مجوسیوں سے بھی بڑھ گئے ہیں، اور انہیں جینے کی ہوس سب سے زیادہ ہے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی انہیں جہنم کے عذاب سے دور نہیں رکھ سکے گا۔ اتنی عمر اگر انہیں مل بھی جائے، نصیب ہو بھی جائے، تو فرمایا پھر بھی انہیں جہنم کا عذاب جو ہے وہ اتنی عمر لمبی اس سے دور نہیں رکھ سکے گی۔ عذاب انہیں پھر بھی ملنا ہے اور وہ اس سے کبھی بچ نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، اور ان کا کوئی حال اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کے حریص جو ہیں یہ کون ہیں؟ یاد رکھیے کہ کفار جو ہیں یہ دنیا کی زندگی کے حریص ہوتے ہیں اور یہ موت سے بھاگتے ہیں، جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ اگر وہ زندگی چاہتا ہے تو صرف اس لیے چاہتا ہے کہ وہ نیکیاں زیادہ کرے۔ اگر زندگی کی تمنا مومن کرتا ہے نا تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے اس لمبی زندگی کے اندر نیکیاں کرنے کا موقع مل جائے، آخرت کا توشہ جمع کر سکے، اور آخرت کا زاد راہ جمع کرنے کے لیے پھر وہ زندگی چاہتا ہے۔ تو یہ زندگی کی ہوس نہیں ہے بلکہ یہ آخرت کی تیاری ہے، یہ جو مومن کرتا ہے۔ جبکہ غیر مسلم جو ہے، کافر جو ہے، وہ زندگی کو چاہتا ہے اور موت سے وہ گھبراتا ہے، اور لمبی عمر کا پایا جانا اور اچھے اعمال کا ہونا یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور بعض اوقات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ وبال بھی بن جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں، وہ لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص ہے۔ اس صاحب نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ لوگوں میں سے سب سے برا کون ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل برا ہو وہ سب سے برا شخص ہے۔ تو ہمیں اگر لمبی عمر ملے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے والے کام جو ہیں انہیں اختیار کریں۔ عزیز سامعین، آج کا یہ ہمارا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 تا 96 جو ہم نے آپ کو پیش کی اور اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ بھی پیش کیا۔ آج کی رات لیلۃ القدر، شب قدر کی رات ہے، 27ویں رات ہے اور طاق رات ہے۔ زندگی کا پتہ نہیں ہے، اسے غفلت میں مت گزاریے گا۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مساجد کی طرف رخ کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، درود شریف پڑھیے، ذکر اذکار کیجیے، نوافل جو ہیں وہ پڑھیے۔ سب سے بڑا آج کی رات کا وظیفہ، احباب پوچھتے رہتے ہیں کہ اس رات کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کو قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ اور پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ سوال کیا تھا یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، یعنی قدر کی رات ہے اور لیلۃ القدر ہے، تو میں اس کے اندر کیا دعا کروں؟ مجھے آپ وہ دعا فرمائیں۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ آج قدر کی رات ہے تو پھر تم یہ دعا کرنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ کے حضور یہ دعا کرنا کہ مالک تو معافی کو پسند کرتا ہے اور تو معاف کرنے والا ہے، اس لیے مجھے معاف فرما دے۔ یہ آج کی رات کا خاص وظیفہ ہے۔
اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ کریم اس رات کی برکت سے، نزول قرآن کی رات کے برکت سے ہم سب کے حال پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دارین کی ہمیں سعادتیں عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد شعیب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات پھر ہوگی، تب کے لیے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔